دربار رسالت میں اللہ وحدہ لا شریک کی مہر و مہربانی، کرم اور کرم نوازیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اس مہربانی میں سے ایک مہربانی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو یہ بیان فرمایا کہ اصحاب جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں اور بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اصحاب رسول کو اشتیاق ہوا کہ وہ جانیں، کیونکہ اصحاب رسول ان کا ہمیشہ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ جو بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اس کو پورے کے پورے طریقے سے سماعت کریں، اس کو حاصل کریں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرمائیے، ہمیں ان کی تفصیل چاہیے کہ جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو میرے اصحاب، جو داہنی طرف کا فرشتہ ہے یہ تمہاری نیکیاں لکھتا ہے، یعنی جب تم نیک کام کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ تمہاری برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، یہ بائیں طرف والے فرشتے کے اوپر حاکم ہے۔ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے تو یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے نا، یہ داہنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں لکھ لوں جو گناہ اس شخص نے کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ داہنی طرف والا فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابھی رکو، ابھی ٹھہرو، ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے یہ کوئی نیکی کر لے یا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور ہمیں لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یعنی برائی مت لکھو ابھی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، وہ دوبارہ پوچھتا ہے کہ کیا میں لکھوں؟ پھر یہی جواب دیا جاتا ہے۔ تیسری بار جب وہ پوچھتا ہے، یعنی اس بندے کو نہ تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہ ہی کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ اب یہ داہنی طرف والا فرشتہ اسے اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لکھ لو، لیکن کچھ الفاظ وہ بولتا ہے، آپ سنیں گے ذرا، وہ کتنے درد مندانہ الفاظ ہیں، سنیے۔ اے کائنات کے رہنے والے رسول خدا کے غلاموں، سن سکتے ہو تو سنو۔ وہ فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے کہ لکھ لو اس بات کو، خدا ہم کو اس سے راحت دے، یہ ہمارا برا ساتھی ہے اور یہ اللہ کا کس قدر کم دھیان کرنے والا اور اللہ سے کس قدر کم حیا کرنے والا ہے، لکھ لو۔ اتنے دردناک الفاظ کے ساتھ وہ فرشتہ اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب نیکی کی جاتی ہے تو 10 گنا لکھا جاتا ہے اور برائی صرف ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو تمہاری پیشانی پر ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب تم کوئی نیک کام کرتے ہو وہ تمہیں سر بلند کرتا ہے، تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے حضور وہ بڑھا بڑھا کر بولتا ہے، اور اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہو تو وہ تمہیں سر نگوں کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے یہ جو ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں پر 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ بھی کوئی حفاظت کرتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لا، یہ حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری امت میں جب بھی کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ بڑی عزت و توقیر و تکریم سے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ کہ جو تمہارے چہرے پر محافظ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ شیطان کو تمہارے منہ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ پھر فرمایا 2 فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری آنکھوں پر ہیں۔ پھر فرمایا ایک فرشتہ تمہارے آگے حفاظت کے لیے رہتا ہے اور ایک فرشتہ تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ یہ ہیں فرشتے، اور اللہ کا قرآن اس کا حال کچھ یوں بیان فرماتا ہے، وہ فرشتے کہ جو اچھائی اور برائی لکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ یعنی جو بھی لفظ انسان منہ سے بولتا ہے ملائکہ تیار رہتے ہیں، اگر نیکی والا ہے تو نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے، اگر برائی والا کلمہ ہے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ تیسری بار وہ برائی لکھ دیتا ہے۔ اور وہ فرشتے کہ جو حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ پاک کا پاک کلام سنیے گا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
کہ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، یعنی کہ بدلنے والے، جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اس کے آگے پیچھے، کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان ملائکہ کا ذکر فرمایا۔ اور اس حدیث پاک میں ایک جملہ اور بھی ہے، فرمایا کہ ابلیس جو ہے یہ دن کو آتا ہے، اور ابلیس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ رات کو آتے ہیں، اور اللہ دن والے فرشتے اور لاتا ہے، رات کو فرشتے اور لاتا ہے۔ دن کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور ہوتی ہیں، رات کو اور ہوتی ہیں، یعنی دن والے اور فرشتے ہیں، رات والے اور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے مہربان رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو میرے بھائیو سوچئے گا، اتنے فرشتے اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ہیں، کوئی دے سکتے ایسا پروٹوکول؟ مان جاؤ کہ جیسا میرا رب ہے ویسا کوئی نہیں۔